السلام علیکم محب وطن پاکستانیوں۔ نواز شریف کو سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس ٹائم پر پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے، اسی لیے وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتا ہے۔ نواز شریف نے اپنے یار مودی سے کہہ کر ایران کے ذریعے پاکستان پر حملہ کروایا تاکہ دونوں ممالک میں ٹینشن بڑھ جائے۔ ظاہر ہے جب ایران حملہ کرے گا تو پاکستان اس کا جواب دے گا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے بعد وہ ایران چپ رہے۔ اس کے بعد ملک میں جنگا ہانی بڑھ جائے گی، ہنگامی حالات ہوں گے۔ جب ہنگامی حالات ہوں گے تو الیکشن وہ ملتوی کرنا پڑیں گے۔ اس ٹائم پر یہ جتنی بھی کرپٹ پارٹیز ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ہر قیمت پر الیکشن وہ ملتوی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ لوگ کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان وہ جیل کے اندر ہوں یا جیل کے باہر، وہ ہی الیکشن جیتیں گے۔ اسی لیے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن تب ہوں جب اللہ نہ کرے عمران خان کو پھانسی دی جائے۔ اس ٹائم پر سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ عوام وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ نواز شریف کو سمجھ آ چکی ہے کہ اگر اب میں زیادہ دیر یہاں پر رہا تو یہ نہ ہو کہ ملک کے حالات اس حد تک خراب ہو جائیں۔ اسی لیے آج حافظ آباد میں آپ نے نواز شریف کی تقریر سنی، کیونکہ نواز شریف کو پتہ چل چکا ہے کہ میرا کیس ختم شد ہو چکا ہے۔ اسی لیے آج حافظ آباد میں نواز شریف کی 10 منٹ کی تقریر نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ہے، جس سے اندازہ لگانے والے سارا اندازہ لگا لیں گے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ ساری دال ہی کالی ہے۔ نواز شریف ایک زیرک سیاستدان ہے، اسی لیے تو ایران سے پاکستان پر حملہ کروایا گیا ہے تاکہ الیکشن 8 فروری کو نہ ہو سکے۔ اسی لیے نواز شریف وہ الیکشن کی کمپین کے لیے میدان میں نہیں اترے۔ آج حافظ آباد میں آپ نے دیکھا کہ جو گرجتا برستا نواز شریف، آج جب اس نے صرف 10 منٹ کی مختصر ترین تقریر کی، وہ پارٹی کا قائد ہے، شاید کچھ لوگ اس کو سننے بھی آئے ہوں، نہ اس نے مستقبل کا ذکر کیا، نہ اپنی جماعت کا منشور دیا، اور نہ ہی پاکستان پر ایرانی حملے اور افواج پاکستان کا زبردست جوابی ایکشن پر وہ مکمل خاموشی سے اپنے ہونٹ سی لیے، کیونکہ ان لوگوں کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کو دلچسپی اس بات سے ہے کہ ہم نے الیکشن کیسے جیتنے ہیں، کیسے عمران خان کو پھانسی دلوانی ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، نہ ان کا کوئی منشور ہے، ان کا ایک ہی منشور ہے کہ یہاں سے ڈالر اور پاؤنڈز اکٹھے کرو اور لندن اور امریکہ میں جا کر اپنی جائیدادیں بناؤ۔ آج اس جلسے میں نواز شریف کی 10 منٹ کی تقریر نے پورا خلاصہ وہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف صاف شفاف الیکشن اس ملک میں ایک ہی صورت میں ممکن ہے جب عمران خان آگے آئے، اور اس کے بعد فوج اور اس کے ادارے کی عزت وہ خود بخود بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر بندوق کے زور پر یہ جرنیل عمران خان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک سادہ سا مشورہ ہے، ایسا مت کیجیے۔ آگے ہی قوم بہت عذاب سے گزر رہی ہے، غریب تر ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں، اور ان لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک کرپٹ بندہ جس کا اس ملک میں کچھ نہیں، اور ایک وہ بندہ جو سارا کچھ بیچ کر پاکستان میں لایا ہے، کیا عوام کو ان دونوں میں فرق نظر نہیں آتا؟ اصل میں عمران خان وہ اس ٹائم پر جیل میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان تمام پارٹیز کے لیے جو پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن تو ہونے نہیں، اس کے علاوہ مارچ یا اپریل میں وہ واپس اپنے ملک لندن روانہ ہو جائیں گے۔ اور آج پورے سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے کہ اگلا وزیر اعظم وہ عمران خان ہوگا۔
یہ عمران خان کو پھانسی دلوانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ الیکشن میں اترنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی خواہش پر خبر کبھی بھی نہیں بنے گی۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی پارٹی میں بھی ڈاؤٹس جو ہیں وہ چھوڑ رکھے ہیں۔ آپ نے رؤف حسن کے بیان کو دیکھ لیا، اس نے کیسے پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ حالانکہ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری یہی تھا کہ شیر افضل مروت جس طرح پارٹی کو یونائٹ کر کے چل رہا تھا، کس طرح لوگوں کو موبلائز کر رہا تھا، لیکن اس بیان سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ سوچ میں پڑ چکا ہے کہ ہم کس پر اعتبار کریں اور کس پر اعتبار نہ کریں۔ تو عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ اپنی مرضی کے نوٹیفیکیشن نکالے جائیں۔ عمران خان نے جیل میں اس نوٹیفیکیشن سے لا علمی کا ذکر